ایک صاحب نے کہا گھر میں جانور جو پالے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے؟ بالفرض گھر میں بکری نے بچے دیے، وہ گھر میں پال لیے، عید قربان پر بیچ دیے۔ جی اصل میں جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے نا اس کے لیے بڑی شرائط ہیں۔ اہم ترین بنیادی شرائط یہ ہیں کہ 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 40 بکریوں میں 1 بکری، جبکہ وہ انسان اس کو پالے اس طرح کہ وہ سال کے اکثر حصے میں خود رو گھاس چرتی ہوں، جس کو سائمہ کہتے ہیں عربی میں، حدیث میں اس کو سائمہ کہا گیا، ایسے جانوروں کو، سین الف حمزہ میم ہے۔ سائمہ وہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، بیل، بھینسیں، یہ تب ان میں زکوٰۃ ہے جبکہ یہ سال کے اکثر حصے میں خود بخود اگنے والی گھاس چرتے ہوں، جیسے سندھ کے بعض علاقوں میں ہوتا ہے اور بعض پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ 1 روپے کی بھی گھاس نہیں خریدتے، وہ پہاڑیوں کے اوپر بھیج دیتے ہیں، جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ چر کر آ کر دوبارہ رات کو اندر بند کمر کر دیتے ہیں باڑے میں، تو اس طرح ان کا گزارا چلتا ہے۔ ان میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی 40 بکریوں پہ 1 بکری۔ لیکن اگر آپ خود چارہ خرید کر دیتے ہوں یا چارہ اگا کر اس کو دیتے ہوں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، یا یہ فارم ہاؤس ہوتے ہیں بڑی بے تحاشا، کئی سو بکریاں رکھی ہیں، کئی سو بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور دودھ دینے کے لیے، تو ایسی صورت میں 500 بھینسیں ہیں، 1000 بھینسیں ہیں، 1 پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، 1 پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کو خود چارہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بھینسیں، وہی بکریاں تجارت کے لیے ہوں، بھی ہم نے خریدی بیچی اور تجارت بزنس مراد ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی مالیت نکالی جائے گی، قیمت فروخت نکالی جائے گی، اور پھر سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ مال تجارت ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کے لیے سائمہ ہونا بہت ضروری ہے، لہذا وہ کئی سو فارم کے اندر جو بھینسیں ہوتی ہیں نا یا گائے ہوتی ہیں دودھ دینے والی، ان پر 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں ان کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی پڑی رہے، پھر اس پر زکوٰۃ ہو، وہ الگ بات ہے، وہ مال کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس طرح گھر میں جو بکریاں بچے وغیرہ پالے جاتے ہیں وہ عام طور پر 40 ہوتے بھی نہیں، 40 تک تعداد پہنچتی بھی نہیں، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں۔